بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کاموں کے بدلے میں جنت کی ضمانت۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ فرمایا کہ 3 بندوں کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون 3 خوش نصیب ہیں؟ پہلا شخص کہ جس بندے نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیا۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، ایک حق پر تھا لیکن حق والے نے جھگڑا اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دی۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ فرمایا کہ جنت کے وسط کے اندر اس بندے کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اگرچہ مذاق کے اندر ہو، یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وعید سنائی ہے۔ فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت ہے کہ اس کو جنت کے وسط کے اندر اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرا شخص لمن حسن خلقہ، جس بندے کا اخلاق اچھا ہو گیا اس کو جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق والے تھے۔ سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ ہم نہیں بنا سکتے لیکن کوشش کرنی چاہیے ان کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانے کی، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ترازو کے اندر قیامت کے دن جو ترازو لگے گا تو سب سے بھاری چیز اس کے اندر وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے۔ جس بندے کا اخلاق اچھا ہو گیا اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔